اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے عضلاتی اعصابی خشک سر یا اندھیرا سردی مزاج نمبر 2 کا علاج ودی عضلاتی ادویہ جو کہ گرمی خشکی کے کیفیات کی حامل ہوتی ہیں سے غلط اور بے بنیاد ثابت کرنے جا رہا ہوں تاکہ معالجین اور شائقین طب اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے دکھی انسانیت مستفید ہو سکے۔ عزیزان من، مزید تمہید سے قطع نظر یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ مذکورہ مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، تو سنیں۔ اس مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر خشکی یا اندھیرا سیاہی بتدریج بڑھتی اور سردی بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بتدریج 6 مدارج مرض یعنی لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم، ذوب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خشکی یا اندھیرا سیاہی 55% اور سردی 45% ہو تو درجہ مرض لذت ہی ہوگا اور مدارج ادویہ میں سے صرف محرک دوا کارگر ہوگی۔ الحمدللہ مدارج مرض کی آسان پہچان طبی دنیا میں پہلی بار منٹ رفتار نبض سے کر چکا ہوں، جس کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ مذکورہ مزاج جو کہ کیمیاوی تحریک کا حامل ہے، ارادی حرکات میں تیزی کی وجہ سے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مقام مرض تسکین ہی ہوتا ہے۔ ان کیمیاوی تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر معالجین مشینی تحریک میں بھی مقام مرض تسکین ہی قرار دیتے ہیں اور بڑے زور و شور سے فرماتے ہیں کہ تحریک ہمیشہ مقام تسکین کو ہی دینا چاہیے، اور اگر مقام تحلیل کو تحریک دی گئی تو مریض کو فالج ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ میں پوری دنیا کے معالجین کو چیلنج کرتا ہوں کہ مشینی تحریک میں مقام تسکین کو تحریک دے کر کسی بھی مریض کے شفا یابی کے ثبوت تو پیش کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقام مرض تحلیل کو چھوڑ کر مقام تسکین جہاں کوئی نقص ہی نہ ہو دوا دے کر مریضوں کی مشکلات میں ذرا بر کمی آئے، بلکہ ان کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ جیسے کہ مذکورہ مزاج میں غدے عضلاتی یعنی گرمی خشکی کیفیات کی حامل ادویہ میں مریضوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ نمبر 1، کیا مذکورہ ادویہ کی پہلی خلط گرمی مریض کی پہلی خلط خشکی کی ضد ہو سکتی ہے، جبکہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یقینی اور فطری علاج بالضد ہی ہوگا۔ نمبر 2، کیا مذکورہ ادویہ کی دوسری خلط خشکی مریض کی دوسری خلط سردی کو بڑھائے گی؟ کبھی بھی نہیں، جبکہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کنیکٹیو ٹیشو خون میں کم ہونے والی خلط کو
بڑھانے سے یقینی شفا ہوگی۔ نمبر 3، مذکورہ ادویہ سے مریض کے دونوں کیفیات کو چھیڑا گیا، جبکہ ساگر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ایک کیفیت کو بدلنے سے یقینی شفا ہوگی۔ نمبر 4، نقص غدد ناقلہ ایگزوکرائن گلینڈز میں تھی اور مذکورہ ادویہ سے غدد جاذبہ یعنی انڈوکرائن گلینڈز کو بھی چھیڑا گیا، جس میں کوئی نقص تھی ہی نہیں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔